بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں ایک نہایت اہم نازک اور اصلاحی موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ موضوع ہے جس میں ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن جھگڑے، الزام تراشی، بدعت و گستاخی کے فتوے سننے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل اختلافی اور اجتہادی ہیں، نہ کہ ایمان و کفر کے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک روشن اور معتدل اصول یاد رکھیے: جہاں نص قطعی نہ ہو وہاں اختلاف معتبر ہوتا ہے۔ اب اسی اصول کو سمجھنے کے لیے میں تین مثالیں ایک ساتھ رکھوں گا: ٹی وی، جھینگا مچھلی اور نعتیہ کلام اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے، اور تینوں کو ملا کر بات کروں گا، الگ الگ نہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے مسئلے میں اہل سنت کے علماء کے دو واضح گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ٹی وی بالذات خود ایک آلہ ہے، نہ حلال نہ حرام، اگر اس سے قرآن، حدیث، دین کی بات، اصلاحی پروگرام دیکھے جائے تو شریعت میں اصول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ جائز سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک حرمت استعمال میں ہے، آلے میں نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ٹی وی تصویر کا مجموعہ ہے اور تصویر کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، نیز اس کا غالب استعمال فحاشی، بے حیائی اور لہو لعب میں ہے، اس لیے سد ذرائع کے طور پر اسے ناجائز یا حرام کہنا ضروری ہے تاکہ عوام گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا جواز کا فتویٰ دینے والا گمراہ ہے یا حرمت کا فتویٰ دینے والا تنگ نظر؟ نہیں، دونوں اہل سنت ہے، دونوں کا مقصد دین کی حفاظت ہے، اس لیے دونوں معتبر ہے۔ اسی طرح آئیے جھینگا کے مسئلے کو دیکھیے۔ اہل سنت کے بعض علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہ پانی ہی میں رہتا ہے، پانی ہی سے زندگی پاتا ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا۔ نیز حدیث میں آیا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر وہ جھینگا کو حلال کہتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت کے ہی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت میں سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور جھینگا نہ شکل میں مچھلی ہے نہ ساخت میں، بلکہ وہ خولدار جانور ہے اور کیڑے سے مشابہ ہے، اس لیے وہ اسے حرام کہتے ہیں اور احتیاط کو اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی وہی سوال، کیا حلال کہنے والا دین کو ہلکا کر رہا ہے؟ کیا حرام کہنے والا شدت پسند ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی اجتہادی اختلاف ہے اور دونوں طرف کے علماء معتبر، باادب اور اہل سنت ہے۔ اب ناظرین، اسی اصول کو سامنے رکھ کر آئیے حالیہ بحث کی طرف، جس پر بہت زیادہ تلخی پیدا کی جا رہی ہے، یعنی نعتیہ کلام اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنا کہ زہرا کے بابا کہا جائے، یہ عام لوگوں کے خطاب جیسا ہے، اور شان رسالت کے لحاظ سے اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ عوام اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نسبت شرف ہے، اس لیے وہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسے الفاظ سے منع کرتے ہیں۔ ان کا مقصد گستاخی کا الزام لگانا نہیں بلکہ ادب کی حفاظت ہے۔ دوسری طرف اہل سنت ہی کے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ زہرا کے بابا کہنا کوئی بے ادبی نہیں بلکہ یہ نسبت رسول ہے، محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ نعتیہ اور تعظیمی انداز میں کہا گیا ہے، نہ کہ عام بول چال میں۔ ان کے نزدیک جب نیت صحیح ہو اور لہجہ ادب والا ہو تو اسے ناجائز یا گستاخی کہنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے جو ٹی وی اور جھینگا کے مسئلے میں ہے۔ جس طرح ٹی وی کو جائز کہنے والا بھی معتبر ہے اور ٹی وی کو ناجائز کہنے والا بھی معتبر ہے، جس طرح جھینگا کو حلال کہنے والا بھی معتبر ہے اور جھینگا کو حرام کہنے والا بھی معتبر ہے، اسی طرح اس کلام کو جائز کہنے والا عالم بھی اہل سنت ہے اور اسے ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرنے والا عالم بھی اہل سنت ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اختلافی مسائل میں کسی پر فسق
گناہ، بدعت یا گستاخی کا فتویٰ لگانا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جس عالم پر اعتماد ہو، جس کے علم و تقوی پر دل مطمئن ہو، ہم اس کی بات مان لیں، لیکن دوسرے قول والوں کی عزت، حرمت اور ادب باقی رکھے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے احتیاط کا فتویٰ دینا بھی درست ہے، اور دلیل کے ساتھ جواز کا فتویٰ دینا بھی درست ہے۔ اختلاف میں بھی اتحاد اور ادب میں ہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، برداشت اور باہمی احترام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔